صلوات پر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد. الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ اور ہم اس سلسلے کی تیسری مجلس میں شریک ہیں. واقعاً آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی اس سال کی عزاداری کچھ مختلف نوعیت کی ہے. ہو سکتا ہے کہ پچھلی 2 مجالس میں تھوڑی بہت دشواری آپ کو محسوس ہوئی ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پریشانی بھی ہم سے دور ہو جائے اور بانیان مجلس آپ کی زحمتوں کے مشکور ہیں کہ دنیا کے مختلف مقامات سے اس وقت آپ ان کی دعوت پر اس مجلس عزا میں شریک ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، سب سے بڑی اور سب سے عظیم جو اثاثہ اس وقت ہمارے پاس ہے وہ ہے عزاداری امام حسین. عزاداری امام حسین اسلام کی ایک ایسی ثقافت کا نام ہے کہ جس کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ تو کیا، جان کا نذرانہ بھی بہت کم ہے. اس وقت چاہے دنیا کے میڈیا پر کسی کی بھی کیوں نہ حکمرانی ہو، مجلس حسین سے بڑا میڈیا کائنات میں کوئی نہیں ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مختلف ٹائم زونز میں رہتے ہوئے، مختلف ممالک میں رہتے ہوئے، اس کے باوجود اس وقت آپ اس عزائے حسین سے وابستہ ہوئے ہیں. بڑے سے بڑا جلسہ کرائیے، بڑا سے بڑا ایونٹ کرائیے، پبلسٹی مشینری کو جھونک دینا پڑتا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کر، ریمائنڈر کالز دے کر، دعوت نامے بھیج کر، بڑے بڑے اشتہار اور پوسٹر لگانے کے بعد بھی لوگوں کو بسوں میں بھر کر بٹھا کر لایا جانا پڑتا ہے. سوچ کر بتائیے
اس وقت جتنے لوگ اس مجلس امام حسین میں شریک ہیں، کوئی ایک بندہ ایسا دکھائیے جسے زبردستی لایا گیا ہو۔ آئے تھے مجلس میں عزادار حسین بن کر، مجلس کے ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو سفیر حسین محسوس کرنا۔ اسی لیے ہم نے روز اول سے آپ سے گزارش کی ہے کہ اگرچہ کہ مجلس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر فیس ٹو فیس نہیں ہو رہی ہے، دنیا کے مختلف مقامات سے آپ اس میں رجوع کیے ہوئے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ جہاں بھی آپ مجلس میں بیٹھ کر شرکت کر رہے ہیں، اس ماحول کو عزاداری کے ماحول میں بنا لیجیے۔ فرش عزا ہو، پر اپنی آواز تو نہیں جاتی نا، اور مکمل توجہ کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ ہم تو امام حسین کو نہیں دیکھ سکتے، مگر کم از کم یہ تصور لے کر بیٹھ سکتے ہیں کہ جیسے حسین ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنی عزاداری کرنے کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں چھوٹا موٹا فرق بھی نہیں آیا تو پھر فائدہ کیا ہوا کہ ہم عزاداری کریں یا نہ کریں؟ کیا فرق پڑا؟ اس شخص نے حسینیت سے کچھ نہیں سیکھا جسے شمر کا خنجر تو یاد رہا، حسین کا سجدہ بھول گیا۔ اور ہماری گزارش ہے کہ خدا کے واسطے جاہلیت کی گفتگو نہ کریں کہ نماز افضل ہے مجلس سے یا مجلس افضل ہے نماز سے۔ کس کا تقابل کس سے کر رہے ہیں؟ محبت آل محمد کا تقابل سرمایہ آل محمد سے؟ یہ جو مجلس اور مسجد میں تفریق پیدا کی جاتی ہے، یہ شیطان کی کارستانی ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسجد ہے مقصد حسین، مجلس ہے مکتب حسین۔ یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں، وہاں ذہن جھکائے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، صفین کے میدان میں شام کے حاکم نے امریاس سے سوال کیا تھا کہ مجھے علی کی ذوالفقار کا توڑ بتاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ علی کی ذوالفقار کا توڑ ہے جہالت۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو جہالت میں اس درجے ڈبو دیا کہ اگر ان کو جمعے کی نماز بدھ کے دن بھی پڑھائی جاتی تو انہیں کوئی شکایت نہیں تھی۔ مقام اطاعت تو دیکھیے، دشمن علی جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھنے کو تیار ہے، علی کیا دوست جمعے کی نماز جمعے کے دن بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن یاد رہے کہ میں سوچ کر تبلیغ چھوڑنے والا نہیں ہوں کہ جب میں خود گنہگار ہوں تو بھلا دوسروں کو کیسے راہ راست پر لا سکتا ہوں۔ اس لیے کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ دوسروں کے میلے کپڑے دھونے سے بھی اپنے ہاتھ خود بخود صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، شادی کرنا واجب نہیں ہے،
نکاح کی محفل میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مولوی صاحبان جب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پیغمبر کی حدیث باضابطہ طور پر ذکر کی جاتی ہے، النکاح من سنتی من رغب عن سنتی، نکاح کا کرنا سنت میں سے ہے، واجب نہیں ہے، حالانکہ بہت تاکید کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ نے شادی کر لی تو اب بچوں کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی تربیت کرنا واجب ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ عزائے حسین ہم کو کہاں لے جانا چاہتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے۔ 1400 سال سے جو ہم مسلسل مجالس امام حسین کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اور کیا نکلنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے بڑے باپ کے بیٹے کو باپ کی جاگیر کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عزاداری کی قیمت سے ناواقف رہ جائیں۔ عزیزان گرامی، ہر کتاب سے پہلے ہر گھر میں اللہ نے 2 بولتی کتابیں عطا کی ہیں ہر بندے کو، اس کا نام ہے ماں اور باپ۔ لاکھ کہیے آپ بچے سے سچ بولو سچ بولو سچ بولو، نہیں بولے گا، کیونکہ بچوں کی عادت سنتے کم ہیں دیکھتے زیادہ ہیں۔ بچوں کے ذہن پر، ہمارے بھی ذہن پر جو چیز ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جو چیز دیکھ لیتے ہیں وہ زیادہ عرصے تک یاد رہتی ہے۔ آپ 1000 مرتبہ کہیے اپنے بیٹے سے کہ سچ بولو سچ بولو سچ بولو، نہیں بولے گا، لیکن اگر 1 مرتبہ دروازے پر دستک ہو اور آپ اگر اپنے بیٹے سے کہہ دیں کہ کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں، تو یہ ایک سبق اس بچے کی پوری زندگی کے واسطے جھوٹ بولنے کے لیے کافی ہے۔ معاشرہ سدھارنے کی خواہش ہو تو پہلے گھر کو ٹھیک کرو، گھر کو ٹھیک کرنا ہو تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مسلسل پتہ نہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک اور جب تک زندگی باقی رہی، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم لوگ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں اور بار بار جملہ دہراتے ہیں، فَيَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَيَلَيْتَنِي كُنْتُ، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہی سوال کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اپنے آپ کو صاحب کربلا، مجاہد کربلا، شہیدان کربلا کے لیول تک پہنچانے کے لیے تربیت کہاں ہے، ٹریننگ کہاں ہے؟ آپ اندازہ کریے کہ 28 رجب سن 60 ہجری سے لے کر 2 محرم سن 61 ہجری، بلکہ کہوں گا 9 محرم کی شام سن 61 ہجری تک امام حسین نے کتنا عرصہ لیا تھا ان لوگوں کو واقع کربلا جیسے واقعے میں شریک کرنے کے لیے۔ کتنے لوگ ملے؟ 72، جس میں سے آدھے سے زیادہ آپ کے خاندان کے تھے۔ اور میں کچھ نہ کرتے ہوئے دعا کروں کہ پالنے والے میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، مگر تو علی کل شیء قدیر ہے، ہاں تو مجھے صلاحیت دے دے کہ میں واقع کربلا کا ایک حصہ بن جاؤں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے بہت بڑی نماز جماعت چل رہی ہے اور میں کہوں کہ کاش یہ نماز میں پڑھایا ہوتا، کاش ہندوستان کا صدر میں ہوتا۔ نہیں، ایسی دعا
مجھے معلوم ہے میرے میں صلاحیت نہیں ہے، مگر پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے نا، تو مجھے صدر ہندوستان بنا دے۔ پالنے والے میرے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان بن سکتا ہوں، مگر تو ہر شے پر قادر ہے، مجھے آیت اللہ سیستانی کا مرتبہ دلا دے۔ یہ دعائیں محمل ہوتی ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کیونکہ بندے کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کو کئی سٹیپس کراس کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ کسی ایک مخصوص منزل تک پہنچ سکے۔ سوال وہی ہے کہ ہم نے مجلس امام حسین کے عنوان پر اتنے سارے لوگوں کو جمع کیا ہے، ایسا سلسلہ تربیت جو صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ مجلس امام حسین فلکرم ہے، خطیب منبر پر بیٹھنے والا، چاہے آپ اسے عالم کہیے، ذاکر کہیے، مولوی کہیے، مولانا کہیے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا آئے تھے، مجالس پڑھ کر چلے گئے، ہمارے بچوں پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ مجلس ایسی پڑھنی چاہیے کہ بچوں پر امپیکٹ ہو۔ اچھا، مجلس ایسی پڑھنی چاہیے کہ امپیکٹ ہو۔ مولوی تو آیا اور اس نے ایسی تقاریر کی بہت ہی ایموشنل اور جذباتی کہ لوگ نعرے بھی لگائے اور وہ خوش بھی ہو گئے۔ اچھا، اس مولوی کو بلایا کس نے تھا؟ اس مولوی کو ہم اقسام کے غذائیں کھلا کر مرعوب کس نے کیا تھا؟ اس مولانا کو نذرانے کا موٹا موٹا لفافہ کس نے دیا تھا؟ اور آج آپ کی فکر پیدا ہو گئی کہ ہمارے بچوں پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا۔ بچے کیوں؟ کیا آپ گریجویٹ ہو گئے؟ بھئی جب پیرنٹس پر امپیکٹ ہوگا تو بچوں پر ہوگا۔ گویا بزرگ، گستاخی معاف، میں بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، گستاخی معاف، مجھے معاف کریں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ گریجویٹ ہو چکے، اب ہم کو ایسی تربیت کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں کو تیار کرے؟ سرکار عالی، جو بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو کر آپ کی ساتھ ایک چھت کے نیچے 15، 18، 20، 22، 25 برس گزارا، اگر اس بچے کی زندگی پر آپ کا امپیکٹ نہیں ہوا تو آپ کیسے امید کرتے ہیں ذاکر حسین ممبر پر بیٹھ کر عربی، فارسی، اردو، انگریزی کی زبان کو ملا کر کچھ اس طریقے کی تقریر کرے کہ اس کا امپیکٹ بزرگوں پر بھی ہو، جوان پر بھی ہو، مرد پر بھی ہو، بچوں پر بھی ہو، عورتوں پر بھی ہو؟ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے جا رہا ہوں۔ معلم اول ذاکر نہیں ہے، معلم اول مسجد کا خطیب نہیں ہے، معلم اول ہے اس کی ماں، جس کی گود فقط آغوش ممتا نہیں ہے بلکہ تربیت کی جامعہ ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ اپنے بچے کو جیسا چاہے ٹرین کر سکتی ہے، اور وہ چاہے تو اپنی آغوش میں پیدا ہونے والے، پرورش ہونے والے بچے کو حر بنائے یا حرملا بنائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کی تربیت سے پہلے خود ماں کی تربیت ہو، بچے کو علم دینے سے پہلے خود ماں علم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں خدا نخواستہ جاہل رہ گئی تو ماں کی جہالت انفیکشن کر کے بیٹے کی خون میں داخل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے نہ صرف بیٹا جاہل رہے گا، اولاد جاہل رہے گی، بلکہ آنے والی نسل جاہل ہو جائے گی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے کیا ہے؟ سنت، مستحب، واجب۔ دیکھیے اہل تشیع کے پاس جو
ऑब्लिगेशन होता है उसे कहते हैं वाजिब। अहले सुन्नत के पास दो टर्म्स हैं, एक है फर्ज, एक है वाजिब। उनके यहाँ फर्ज की वैल्यू वाजिब से और ज्यादा होती है। हमारे पास फर्ज और वाजिब नहीं है, एक ही चीज को हम फर्ज भी कहते हैं, वाजिब भी कहते हैं। उनके पास फर्ज वाजिब से ज्यादा होता है। मसलन नमाज का पढ़ना उनके पास फर्ज है, वाजिब नहीं। रोजे का रखना फर्ज है। पैगंबर फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। मतलब क्या हुआ? नमाज का पढ़ना फर्ज है, न पढ़ूं तो गुनहगार, इनकार करूं तो काफिर। रोजे का रखना फर्ज है, न रखूं तो इनकार करूं तो काफिर। हज का करना फर्ज है, न करूं तो गुनहगार, इनकार करूं तो काफिर। ज़कात का देना फर्ज है, न दूं तो गुनहगार, इनकार करूं तो काफिर। इल्म का हासिल करना फर्ज है, न हासिल करोगे तो गुनहगार हो जाओगे, इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, इतनी सारी मजलिसें होती हैं, इतनी सारी मजलिसें, हजारों की, कल बताऊंगा शायद हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। भाई कहीं ना कहीं मजलिस का, किसी एक मजलिस का तो मौजू ये हो सकता है ना कि आखिर हमारी तनज़्ज़ुली के असबाब क्या है, गैरों के इर्तिका की वजह क्या है, वो आगे क्यों हैं, हम पीछे क्यों हैं। दुनिया पढ़ रही है, हम जाहिल हैं। दुनिया खा रही है, हम भूखे हैं। दुनिया अपनी नई नई इमारतों से फिर भी मुतमईन नहीं है। हम अपनी 200 बरस पुरानी हवेलियों को तकसीम दर तकसीम करने के बाद भी मुतमईन हैं। याद रखिए अज़ीज़ान गिरामी, इतनी सारी मजलिसें, अगर हम फिर भी मुतमईन नहीं हैं, तभी तो परवरदिगार ने कहा था वसीरू फिल अर्ज़, दुनिया की सैर करो, देखो कि दुनिया अपने कसर ज़री कहां बनाई है। इसलिए कि अगर तुम इस पर तवज्जो नहीं करोगे, ऐसा ख्याल किसी कौम में नहीं आता है तो नहीं आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हयात वहीं होती है जहां की जमीन जरखेज और रुतूबत हो। सहराओं में सब्जा नहीं उगा करता। परवरदिगार ने इसलिए कहा ना सीरू फिल अर्ज़, निकलो अपने अपने घरों से, निकलो अपने अपने इलाकों से, देखो कि दुनिया ने तरक्की करके अपने आप को कहां तक पहुंचाया है। तभी तुमको समझ में आएगा कि तुम कहां पर हो। कहीं ऐसा ना हो वतन की आबो हवा में हम सुस्तियों का शिकार हो जाएं। तुम भी यहीं रहो, हम भी यहीं रहते हैं, तुम भी भूखे, हम भी भूखे। उसके बाद अल्लाह कहता है फयंजुरून अलस्समा, जब तुमने जमीन की सैर कर ली तो नजर उठाकर आसमान की तरफ देखो। अल्लाह बंदे को आसमान की बुलंदी दिखाना चाहता है। शुक्र है कि हम एक ऐसे घर, ऐसे खानदान, ऐसे इलाके में पैदा हुए जहां पर मुसलसिल फख्र के साथ हमारा मौलवी मिंबर पर बैठकर मलाए कायनात का खुतबा सुनाता है। इमाम ने कहा था सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो पूछो जो चाहे पूछो। क्या मतलब हुआ? क्या पूछे मौला से? अली ने तो कहा था कूफे के मिंबर पर खड़े होकर सलूनी सलूनी, पूछो पूछो, क्या पूछो? फिक़्ह के मसाइल, हराम व हलाल, नजासत व तहारत, फिजिक्स न पूछना, केमिस्ट्री न पूछना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न पूछना, रियल एस्टेट के बारे में सवाल न करना। क्या नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, तुम्हारा पास ऐसा कोई इल्म हो ही नहीं सकता जो तुम्हारा मौला न जानता हो। अली की तारीफ है कि जितने उलूम सब अली जानते थे।
علی والے کی تعریف کیا ہے؟ حسین کی تعریف یہ ہے کہ حسین سب کچھ جانتے تھے. حسین والے کی تعریف کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارے ہاتھوں سے حکومتیں اس لیے نکل گئیں کہ رنگین شبستانوں پر اتنے مضبوط پہرے تھے کہ وقت کی آواز نے ہم کو چونکانے کے لیے موقع نہیں دیا. جس قوم نے دنیا کو شعور کی بھیک دی تھی، آج وہ قوم کے افراد اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کی عطا پر اپنی زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہیں. یہ ظلم بالائے ظلم ہے کہ ہم نے علم کی تقسیم کی. جو پڑھے لکھے تھے ان سے کہا تم امریکہ جاؤ، یورپ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ، اور جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے ان سے کہا تم مولوی بن جاؤ. جن کے پاس ریسورسز تھے، جو امریکہ، یورپ، آسٹریلیا گئے، ان کے حصے میں آیا میکڈونلڈس کا ڈبل برگر، بھنا ہوا گوشت، تلا ہوا چکن. اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو علوم دین کے لیے وقف کیا تھا، ان کے حصے میں آئی ارہر کی دال. جو امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا گئے، ان کے حصے میں آیا لیوائی جینز، پولو کا شرٹ، نائکی کا جوتا. جنہوں نے اپنے آپ کو مذہب اہل بیت کے لیے وقف کیا تھا، ان کے حصے میں آئی مرحومین کے نام پر ایصال ثواب میں دیے ہوئے کپڑے. سچ بتائیے، ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والی کے لیے 100 روپے دیے جاتے ہیں، گھر کی غلاظت صاف کرنے والی کے لیے 200 روپے دیے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ مجلس حسین یہ تربیت گاہ ہے، ٹریننگ ہاؤس ہے، تاکہ جب لوگ آ کر اس مجلس میں بیٹھیں یا کبھی ماتم کی شکل میں یہ باہر نکل جائیں، تو دنیا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فلسفہ اسلام کو سمجھے، فلسفہ کربلا کو سمجھے. وہ صرف ہمارا جسم دیکھے گی، وہ ہمارا کیریکٹر دیکھے گی، وہ ہمارا ایکشن دیکھے گی، وہ ہمارا بیہیویئر دیکھے گی، وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی یہ ہے حسین کی تیار کردہ قوم. کتنا اچھا ہوتا حسین کا ماتم کرنے والے، عباس کا علم اٹھانے والے 100-150 پروفیسر ہوتے، 400-500 انجینئر ہوتے، دنیا کو بتاتے یہ ہے حسین کا سرمایہ. یہ صرف دنیا میں ملوث نہیں رہتے بلکہ مجلس بھی کرتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں. یہ ترقی کے تمام پروگرامز اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک قوم کا تعارف اس کے افلاس اور جہالت سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا تعارف اس اسلام کے ذریعے کرائیے جس اسلام کو لے کر آل رسول آئے تھے. انہوں نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی. انہوں نے نہیں کہا کہ تم اپنی دنیا قربان کر دو. سب سے پہلے انسان وہ عادتیں بدلے جس کی بنا پر اس کی زندگی نرم و نازک ماحول میں گزارنے کی عادی ہو گئی. مرد وہی ہے جو سخت
محنت اور مشقت کر کے اپنی اولاد کے لیے رزق حلال تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ حلال روٹی ہی قوموں کو مرد بناتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کھلاؤ کھلاؤ تاکہ حاکمانہ خون پیدا ہو، نہ کھاؤ کسی کے پاس جا کر کہیں غلامانہ ذہنیت نہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے مولا نے اس قوم کو پیدا کیا تھا جو راحت تو راحت، اگر زندگی کو عبادت ہی عبادت تصور کرتی تو مولا کی پیشانی اسمت پر نفرت کے نقوش ابھر کر آ گئے تھے۔ کوفہ پہنچے تھے علی، کوفے والوں نے کہا کہ یا علی آپ خلیفہ بن کر آئے ہیں، آئیے چلیے ہماری مسجد۔ ہم دکھانا چاہتے ہیں۔ پہنچے علی مسجد کوفہ، خیر آج تو بہت شاندار بن چکی ہے، ہو سکتا ہے اس زمانے میں ایسی نہیں رہی جسے آج آپ دیکھتے ہیں۔ دیکھا علی نے کثرت سے لوگ موجود ہیں مسجد میں، نماز، تسبیح، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ اللہ کی آوازیں۔ بھائی بول رہے میسیج انہوں نے بھیجا ان کے بھائی شکیلا بھابھی کے بھائی پڑھ رہے مجلس، اور 11 بجے وہ دانش نے میسیج ڈالا وہاں مجلس۔ علی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں لائن پہ ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں؟ کہ یہ رجال الحق ہیں۔ ادھر ہی آ جاؤ، میں 2 کام کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، آ جاؤ نیچے آ جاؤ۔ کر دیجیے پلیز۔ میں گزارش کر رہا ہوں سننے والوں سے کہ برائے مہربانی اپنے مائکس کو میوٹ کریں۔ علی نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا رجال الحق۔ علی نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اللہ والے۔ کرتے کیا ہیں؟ یہ علی ہے، نماز پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ رحمان یا رحیم کے نعرے لگتے ہیں۔ علی نے پوچھا یہ کھاتے کیا ہیں؟ کہ چونکہ یہ دن بھر عبادت میں مصروف رہتے ہیں لہٰذا اہل محلہ ان کو کھلاتے ہیں، ان پر رحم کھا کر اہل محلہ ان کو کھانا دیتے ہیں۔ علی نے سوال کیا کہ اگر کبھی کسی دن اہل محلہ کو رحم نہ آئے، وہ کھانا نہ دیں تو پھر کیا کھاتے ہیں؟ کہ کچھ نہیں۔ لیکن یا علی کچھ نہیں کھانے کے باوجود یہ مسلسل اپنی پوری زندگی، اپنا پورا وقت یاد الہی میں بسر کرتے ہیں۔ جواب سنا تو علی کے چہرے پر اتنا زبردست غصہ ظاہر ہوا، شاید مرحب کو دیکھنے کے بعد بھی اتنا غصہ نہ آیا ہو۔ کہا تمہارے اس رجال الحق مثال کوفے کے ان کتوں کے برابر ہے جو پڑے رہتے ہیں، کھانا دے دیا تو کھا لیا، نہ ملا تو پڑے رہتے ہیں۔ کہا ان سے کہو کہ مسجد کے باہر نکلے، کدال لیں، زمین کھودیں، قسم خدا کی تھکے ہوئے جسم سے، پیشانی سے ٹپکتے ہوئے پسینے کے ساتھ بارگاہ معبود میں ایک سجدہ بھی اگر کرو گے، ان کا وہ ایک سجدہ اس طریقے کی 70 سال کی عبادتوں سے وزنی ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم اس زمانے میں جو کچھ نہیں کرتا تھا اس کو لوگ اللہ والا کہتے تھے۔ گستاخی معاف ہو، شاید اس زمانے میں جو کچھ نہیں کرتا ہے لوگ اسے علی والا کہتے ہیں۔ اور پھر توجہ کیجئے کہ علی نے فقط کہا نہیں، یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میں، کہ بچہ ہو یا انسان، اس کی فطرت میں بات ہوتی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو کم عرصے کے لیے یاد رکھتا ہے، جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ زیادہ عرصے تک یاد رہتی ہے۔ علی نے فقط کہا نہیں، علی نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔
ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم صرف علی کو میدان جنگ میں دیکھتے ہیں، نہیں، علی کو محراب عبادت میں بھی دیکھو، علی کو یہودی کے باغ میں بھی دیکھو۔ کتنی تعجب خیز بات ہے کہ یہودی کے باغ میں علی مزدوری کر رہے ہیں۔ شاعر نے کتنا اچھا شعر کہا، محنت کی عظمت کو بتانے کے واسطے مولا کائنات بھی مزدور بن گیا۔ یہ ایک شعر اس وقت کے ہر انسان کو اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے کافی ہے۔ محنت کی عظمت کو بتانے کے واسطے مولا کائنات بھی مزدور بن گیا۔ ہم نے کہا یا علی، یہودی تو آپ کا دشمن، آپ کے باپ کا دشمن، آپ کے مذہب کا دشمن، اس نے آپ کو خیبر میں ستایا۔ قرآن میں پتہ نہیں کتنی آیتیں ہیں یہودیوں کے خلاف میں، اب پھر بھی آپ کو یہودی نے جواب دے دیا۔ پتہ نہیں، علی مسکرا کر کہیں گے ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہودی سے پوچھو کہ جب ہم اس کے دشمن تھے تو اس نے ہم کو یہ اپرچونٹی کیوں دی؟ ہم نے کہا بھائی یہودی، تو کسی کو بھی کام دے سکتا تھا، تو جانتا ہے کہ علی تیرے مذہب کے عین دشمن، کہا دشمنی اپنی جگہ پر، بزنس اپنی جگہ پر۔ ہم نے علی میں ایک ایسی کوالٹی دیکھی جو کسی اور میں ہم کو نظر نہیں آئی۔ چاہے علی ہمارا بڑے سے بڑا دشمن بن جائے، مگر جو ایمانداری اور محنت ہم نے علی میں دیکھی، ہم نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ معلوم ہوا ایمانداری اور محنت ایک سکے کے، ایک کوائن کے دو سائڈز ہیں، ٹو سائڈز آف the same coin۔ محنت اور ایمانداری جو کسی بھی زمانے میں اس سکہ چل سکتا ہے، چاہے وہ علی کا زمانہ ہو، موجودہ دور میں علی والے کا زمانہ ہو۔ اگر کسی انسان میں محنت کی گنجائش ہے، ایمانداری کی گنجائش ہے، ناممکن ہے کہ وہ شخص بیکار رہ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، فقط مسجد کے گوشوں میں رہنا عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت وہ زندگی ہے جو معبود کی رضا کی خاطر گزاری جاتی ہے۔ مزدور کی پیشانی سے گرتے ہوئے پسینے کے قطرے کسی مجتہد کے تسبیح کے دانوں سے کم نہیں ہیں۔ جو قومیں جاہل ہوتی ہیں وہ قرآن کی آبرو مٹاتی ہیں۔ قرآن ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، مگر قرآن پر عمل وہی کرے گا جو علم کی قدر جانتا ہو۔ گستاخی معاف ہو، پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، مجلسوں کا منشا کسی تھکی ہوئی قوم کو نعروں کی گولیاں دے کر سلانا نہیں ہے، نہ یہ منشا ممبر ہے، نہ یہ منشا مجلس ہے۔ اس ممبر سے اتنے جھرنے برسائے گئے، اس سے سماج کی ہر آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ اس ممبر سے وہ دوائیں دی گئیں جس سے ہر قسم کا مریض شفایاب ہو سکتا ہے۔ علی کی تقریروں کو سنو، علی کے خطبوں میں فضیلت بھی ہے، عبادت بھی ہے، مسائل بھی ہے، قوم کو مضبوط کرنے کی تحریکیں بھی ہے۔ وہ پڑھو جو علی نے پڑھا۔ من مانی تقریریں ہم بہت کر چکے۔ اگر علی نے مالک اشتر کو بے عمل بنایا ہے تو اس پوری قوم کو مالک اشتر بنا کے بے عمل بنا دو۔ اگر علی نے اپنے سپاہی کو جاہل بنایا ہے تو ہر مدرسہ، ہر کالج پر تالا ڈال کر بند کر دو۔ مگر علی کہتے ہیں پروردگار میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، تو نے دشمن کو مال دیا، مجھے علم دیا۔ علی جانتا ہے مال تباہ ہو جائے گا، علم ایک بحر بے قرار ہے جس کی ہر موج وقت کو للکارتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، خدا سلامت رکھے ان نوجوانوں کو جن کے ہاتھ سینے پہ پڑھ کر عباس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے
اگر تم نے وقت کی پکار نہ سنی تو فنا ہو جاؤ گے۔ ایک ہی شے ہے جو علی کو پہچان سکتی ہے اور وہ ہے علم۔ علم نہیں ہے تو قوم فنا ہو جائے گی۔ اس قوم کو فنا ہی ہو جانا چاہیے جو علم کے کناروں سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں خمس نہیں چاہیے، ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ ہماری ایک ہی گزارش ہے، یا تم ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ جاؤ یا پڑھانے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ ہماری گزارش ہے کہ تحریک شروع کیجئے، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں علمی انجمنوں کی بنیاد رکھیں۔ تم پر واجب ہے کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے ان بچوں کو پڑھاؤ جو اپنی غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تمہاری قربانی ہوگی، یہ تمہارا ایثار ہوگا۔ اگر علی نے گھر کے باہر درس دیا تو فاطمہ نے گھر کے اندر درس دیا ہے۔ اگر علی نے کسی غیر ملکی مسلمان کو سلمان بنا دیا ہے تو فاطمہ نے غیر ملکی فضا کو، مجھے نہیں معلوم سلمان کا مرتبہ زیادہ ہے یا فضا کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نے سلمان کے علم کو تو دیکھا مگر فضا کا مقام یہ نظر آیا کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، یہ شہزادیوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی ہوئی نظر آئی۔ یہ مقام ہے جناب فضا کا۔ علی کا سرمایہ تھکی ہوئی قوم نہیں ہے، علی کا سرمایہ ابو ذر و سلمان ہے۔ ناکارہ کثرت کو دیکھ کر مولا نے کہا تھا کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے 100 دے کر دشمن کے 10 خرید لوں۔ وہ اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے، تم اپنے ایمان سے ہٹے ہوئے۔ شاید آج میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ عزاداری کا دشمن اسلام کا دشمن کہاں ہے؟ اہل بصیرت جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج 3 دن گزرے ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم آپ کے 7 اور دنوں کی گزارش کرتے ہیں۔ مقصد ایک ہی ہے کہ اس عزائے حسین سے ہم کو کہاں پہنچنا ہے، اور جب سلسلہ عزا ختم ہو جائے گا ہم کو، آپ کو سیلف انالیسس کر کے دیکھنا پڑے گا جس مقصد کے تحت ہم نے عزاداری کا آغاز کیا تھا، آج اتنے دن گزرنے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچایا۔ عزیزان گرامی، قافلہ تو مدینے سے نکل چکا تھا۔ 28 رجب سن 60 ہجری، بھرے ہوئے گھر کو لے کر حسین اکیلی بیٹی کو چھوڑ کر مدینے سے نکل چکے تھے۔ ارادہ تھا کہ وہ مکہ جائیں گے، حرم خدا کے قرب جوار میں زندگی بسر ہوگی۔ مکہ اس محترم شہر کا نام ہے، کعبہ اس حرم کا نام ہے کہ جہاں پر پتے کو توڑنا بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نواز رسول نے محسوس کیا کہ قتل حسین کے لیے حاجیوں کا لباس پہن کر یزید کے سپاہی شہر مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑنا ہے۔ حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل کر 8 ذی الحجہ، جبکہ پوری دنیا مکے کی طرف رجوع کرتی ہے، حسین مکے کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ چند منزلیں ابھی آگے بھی نہ بڑھے تھے، مسلم کی شہادت کی خبر آئی۔ منزلیں طے کی،
منزل شراف پر آمدگی ہوئی، یہاں پر لشکر حر سے ملاقات ہوئی۔ حر نے امام کو بتایا کہ مجھے اس لیے مامور کیا گیا ہے کہ میں آپ کو جہاں بھی پاؤں قتل کروں، ڈرتا ہوں کہ کیسے گرفتار کروں یا کیسے قتل کروں، قیامت میں آپ کے نانا کو منہ دکھانا ہے۔ ڈرتا اس لیے بھی ہوں کہ اگر نہ گرفتار کروں نہ قتل کروں تو پتہ نہیں ابن زیاد مجھ پر کیا کیا کر گزرے گا۔ بہتر یہ ہے کہ رات تاریک ہے، آپ کسی سمت نکل جائیے تاکہ مجھے پتہ نہ چلے کہ آپ کس راستے پر آگے بڑھ چکے ہیں۔ امام نے سفر جاری کیا۔ انیس نے زبردست شعر کہا، مقتل میں کٹی رات ولی ابن ولی کی، جنگل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی۔ مشکل میں کٹی رات ولی ابن ولی کی، جنگل میں ہوئی صبح حسین ابن علی کی۔ کیسا جنگل تھا کہ چلتے چلتے جس میں حسین کی سواری خود رک گئی تھی۔ حسین نے اپنے گھوڑے کو بدلنے کا ارادہ فرمایا، سواری بدلی مگر گھوڑا ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حسین نے تیسری سواری بدلی، چوتھی، 7 گھوڑے امام نے بدلے، مگر جب کوئی بھی جانور آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، امام نے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ کہ اس علاقے کا، اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس علاقے کے قرب و جوار میں رہنے والے کچھ لوگ جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، خاندان اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے، ہماری گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس علاقے سے دور ہو جائیے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو فرد بھی اس صحرا سے گزرا ہے کسی نہ کسی عظیم مصیبت میں وہ گرفتار ہوا ہے۔ امام نے کہا کہ صرف اتنا بتا دو کہ زمین کا نام کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ اس زمین کا نام ماریا ہے۔ امام نے پوچھا اس کا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ پوچھا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ جیسے جیسے حسین سوال کرتے جا رہے تھے، وہاں کے رہنے والے لوگ اس علاقے کا، اس زمین کا ایک ایک نام بتاتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا تمہیں میرے حق کا واسطہ اس زمین کا صحیح نام بتا دو۔ لوگوں نے کہا کہ یقال لہا کربلا، مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ کربلا کا نام سنا تو امام نے حکم صادر فرمایا کہ اب ہمارا قافلہ مکمل طور پر روک دیا جائے۔ حکم دیا کہ دریا کے کنارے خیمے نصب کیے جائیں۔ قافلہ ہے، بہن کے بچے ہیں، بھائی ہیں، بھائی کے بچے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، احباب ہیں۔ قافلے کی شان ہے، جھولا بھی ہے، علم بھی ہے۔ امام نے پوچھا کہ زمین کا مالک کون ہے؟ کچھ اور لوگ نمودار ہوئے کہ ہم قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے ہیں، زمین کے ہم مالک ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہمیں ایک تھوڑی سی زمین اس علاقے کی بیچ دو، ہم یہاں پر ہمارا مسکن بنانا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کے غلام ہیں، چاہنے والے ہیں، آپ کی مرضی، جب تک چاہے زمین پر رہیے، ہماری زمین ہے، کوئی آپ کو یہاں سے نکالے گا نہیں۔ کہا نہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم خود زمین خریدیں۔ معاملات طے ہوئے، امام نے کچھ زمین خریدی، قیمت حوالے کی۔ کہا قیمت حوالے کر کے مالک بن کر حسین نے واپس یہ زمین بنی اسد کے لوگوں کو حوا کر دی کہ زمین تمہارے حصے میں، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ ایک ہی شرط یہ ہے کہ ہم آج تمہاری زمین پر ہیں، کچھ دن گزریں گے، اس کے بعد ہماری یہاں پر موت واقع ہو جائے گی۔ ہماری تم سے گزارش ہے
کہ جب ہماری موت یہاں پر واقع ہو جائے تو تم ہمارے لاشوں کو، ہماری میتوں کو دفن کر دینا، اور اگر کوئی زائر ہماری قبر تک آنے کا ارادہ کرے تو اس کو ہماری قبر کا راستہ دکھا دینا، اس سے اپنے گھر میں ایمان رکھنا، 3 شب و روز اس کی ضیافت کرنا کھانا کھلا کر۔ کہا جاؤ تم چلے جاؤ اور تمہاری عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کے مردوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا۔ امام نے ان کو سنایا کہ ہم نے کچھ وصیت کی ہے تمہارے مردوں سے، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ کچھ دن بعد ہماری یہاں شہادت واقع ہوگی، ہم نے ان کو وصیت کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لاشوں کو دفن کریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ حکومت کے خوف سے وہ ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں دیر کریں، تو ہم تم کو وصیت کرتے ہیں کہ اگر تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں دیر کریں تو تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد کہا کہ تم بھی چلے جاؤ، تمہارے بچوں کو بھیجو۔ بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے امام کو اپنے گھیرے میں لے لیے۔ امام نے ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کہا بچوں تمہارے جیسے بچے میرے گھر میں بھی ہیں، مگر آج ہیں، کچھ دن کے بعد وہ نہیں رہیں گے۔ ہم نے تمہارے ماں باپ سے وصیت کی ہے کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، لیکن اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں دیر کریں تو ہم تم کو وصیت کرتے ہیں، تم سے گزارش کرتے ہیں کہ تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مشت خاک اٹھا اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈالتے جانا تاکہ ہمارے لاشیں یوں ہی دفن ہو جائیں۔ قربت حسین یہ ہے کہ جس حسین نے بنی اسد کے مردوں سے وصیت کی تھی، جس حسین نے عورتوں سے وصیت کی تھی، جس حسین نے بنی اسد کے بچوں سے وصیت کی تھی، 10 محرم گزر گئی مگر کسی نے حسین کے لاشے کو دفن نہیں کیا، 11 محرم گزر گئی، دوسرا دن تمام ہو گیا مگر کسی نے حسین کے لاشے کو دفن نہیں کیا، 12 محرم آ گئی، 3 دن گزرے، بنی اسد کی عورتوں نے سروں سے چادروں کو پھینکا، کہا حیف ہے، قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ حسین ہم سے وصیت کرے اور تم گھر میں اطمینان سے بیٹھے رہو اور حسین کے لاشے کو دفن نہ کرو۔ بنی اسد کے مردوں کو غیرت آئی، میدان جہاد میں، میدان جنگ میں نکل کر آ گئے جہاں پر شہیدوں کا خون بہایا گیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کئی لاشیں ہیں، سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں فاطمہ کے بیٹے حسین کا لاشا کون سا ہے، اس لیے کہ کسی بھی لاشے پر سر نہیں تھا، بغیر سر کے وہ پہچانے کیسے کہ کون سا لاشا حسین کا ہے۔ کہا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو روز عاشورہ کربلا میں موجود تھے۔ کچھ لوگ جمع ہوئے، ان سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ علی اور فاطمہ کے بیٹے کا لاشا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ روز عاشورہ ہم کربلا میں موجود ضرور تھے مگر لشکر کی کثرت اتنی زیادہ تھی ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ حسین کس مقام پر قتل کیے گئے۔ کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو اس زمین کے قرب و جوار میں رہتے ہیں۔ کچھ اور لوگ جمع ہوئے، ان سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کا لاشا کون سا ہے؟ کہا نہیں معلوم، کثرت اتنی تھی ہمیں نہیں معلوم کہ حسین کس علاقے میں، کس حصے میں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نشیب میں ایک لاشا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ نشیب والا لاشا ہے فاطمہ کے بیٹے کا لاشا ہے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم، نشیب میں ایک لاشا ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو آسمان سے ایک ہماری اس نشیب میں اترتی ہے، اس ہماری سے ایک بی بی برآمد ہوتی ہے، وہ بی بی اس لاشے کے قریب بیٹھ کر اتنی دردناک آواز میں بیان کرتی ہے کہ ہمارے بچے ماؤں کے کلیجوں سے لپٹ جاتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہے کہ پروردگار، یہ میرا حسین جسے ظالموں نے 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا،
بے یار و مددگار، یکا و تنہا، عالم غربت میں شہید کر دیا۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا کی سنائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ، پروردگار ہمارے اس ذکر قلیل کو قبول فرما۔ جو لوگ حاضر مجلس ہیں، بانیان مجلس ہیں، ان کی دلی مرادوں کو قبول کر، ہمارے بچوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی عظمت کو سمجھ سکیں، والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکیں۔ مالک تجھے واسطہ اس مختصر سی عزائے حسین کا اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے، اس عزاداری میں حصہ لینے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، ماتمداروں کو، ذاکرین اور علماء کو جان مال عزت و آبرو کی ان کی حفاظت فرما، تعجیل فرما۔ سلطان زمانہ ولی عصر حجت خدا کی زیارت متوجہ ہو۔ حیدر بھائی زیارت پڑھی۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی وصی مصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حق الحسن المسموم، السلام علیکہ یا مولانا الحسین ابن علی یا اباب الائمۃ الہادین المہدی، السلام علیکہ یا صاحب المصیبت الراتبہ، السلام علیکہ یا سید شہداء و یا قتیل بأرض کربلا، السلام علیکہ یا غریب الغربا، السلام علیکہ سار اللہ وابن سارح الوتر الموتور، السلام علیکہ اتشان کربلا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ایہا الشہید الاکبر و یا شفیع شیعت فی یوم الحساب، السلام علیکہ یا وارث منبر و محراب، السلام علیکہ یا وارث جمیل انبیاء والمرسلین، السلام علیکہ یا مولایا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا علی اکبر بن حسین و علی اصغر بن حسین، السلام علیکہ یا قاسم و عبداللہ بن حسن، السلام علیکہ مسلم بن عقیل، السلام علیکہ اونو محمد بن عبداللہ، السلام علیکہ